مسند صوفی ملت کے امیر جانشین حضور صوفی ملت پیر طریقت حضرت مولانا شاہ مجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی میرے برادر نسبتی شہزادہ مخدوم پاک عالی جناب سید محمد صاحب اشرفی جیلانی، سید محمد اشرفی الجیلانی کچھوچھا شریف، اور ساتھ میں سید فیض حسن صاحب اشرفی جیلانی، اور عزت معاب خواتین اسلام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میرے بعد انشاءاللہ جانشین صوفی ملت کا پرمغز خطاب ہوگا، آپ سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں دو تین مصرع منقبت کا بارگاہ غوثیت معاب میں پیش کر لوں، اور آج میں نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے یہ حسرت موہانی کے نعتیہ دیوان سے اور منقبت کے اشعار سے منتخب ہے، تو درود پاک کے نذرانے کے ساتھ سماعت فرما لیں، اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب راشد کو سن چکے، آپ ساجد کو سن چکے، اچھے اچھے شعراء کے بعد اگر کوئی خطیب کچھ پڑھنے لگے تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرکیف جو ہوں سننے والے تو کلام کو سنیں گے، آواز نہ سنیے گا، کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں دستگیری کا طلبگار ہوں شیئاً للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئاً للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئاً للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئاً للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئاً للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئاً للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئاً للہ، میر بغداد میں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ
حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا، لیکن حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا، لیکن آج میں در پہ، آج میں در پہ اظہار ہوں شیئن للہ، آج میں در پہ اظہار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ کرم خاص کے لائق تو نہیں میں پھر بھی، کرم خاص کے، کرم خاص کے لائق تو نہیں میں پھر بھی، کرم خاص کے لائق تو نہیں میں پھر بھی، آپ کا حاشیہ، آپ کا حاشیہ بردار ہوں شیئن للہ، آپ کا حاشیہ بردار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا۔ اور ہم سب کے ماوا و ملجا جو ہماری سنتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید ڈر نہیں، میرا رب ہے، تو جہاں ہوگا جب پکارے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت موہانی کہتے ہیں آپ ہی سنیے کہ آپ ہی، یا شیخ عبد القادر، آپ ہی سنیے کہ اب اور کہوں میں کس سے، آپ ہی سنیے کہ، آپ ہی سنیے کہ اب اور کہوں میں کس سے، بستے دامن، بستے دامن سرکار ہوں شیئن للہ، بستے دامن، بستہ کا مطلب ہوتا بدھا ہونا، یعنی آپ کے دامن سے بدھا ہوں، بستے دامن سرکار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں، کیا کروں میری دعا بھی تو نہیں ہے مقبول، کیا کروں میری، کیا کروں میری دعا بھی تو نہیں ہے مقبول، میں تو ایک فرد، میں تو ایک فرد گنہگار ہوں شیئن للہ، میں تو ایک فرد۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرما لیں، غوث اعظم سے جو مانگو گے ملے گا حسرت، غوث اعظم سے، غوث اعظم سے جو مانگو
کہو حاضر، بس کہو حاضر دربار ہوں شیئن للہ، بس کہو حاضر دربار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئن للہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جہاں اسے محبوب سبحانی کی طرف نسبت حاصل ہے، وہیں اسے محبوب الہی کی طرف بھی نسبت حاصل ہے، اور یہ پروگرام محبوب رحمان کی خانقاہ میں ہو رہا ہے۔ محبوب سبحانی کا ذکر ہے، محبوب الہی کا تذکرہ ہے، اور محبوب رحمان کی خانقاہ میں ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اس محفل کی پاکیزگی اور اس محفل کو کتنی برکتیں حاصل ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنا وقت نکالا اور ہم اس محفل پاک میں حاضر ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یہ عربی زبان میں تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ ہم اور آپ بھی جب کسی اہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں، کوئی خاص بات کسی کو کہنی ہوتی ہے، تو پہلے اسے متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، اولیاء کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں کو متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا الا، خبردار، اٹینشن، ہوشیار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال، وہ بے خوف ہے۔ یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے۔ ہم لوگ تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، چھوٹی بات ہو جائے تب بھی ڈر جائیں، ایک ہوم گارڈ دیکھ کے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم لوگ ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی وہ ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے، وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں میں اور اللہ کے ولیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جو رب سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، اور اللہ والے صرف رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، یکے دید مدر سے رودبار کے پیشام دمبر پرنگے سوار۔ میں نے ایک شخص کو رودبار کے میدان میں دیکھا کہ وہ میرے سامنے شیر پہ سوار ہو کے آیا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی چیتا اور شیر پہ سوار ہو کے آ جائے تو ہم گھبرا جائیں گے۔ گھبرانے کی بات بھی ہے بھائی، شیر کوئی سواری کے لیے تھوڑی ہے۔ تو شیخ بھی پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے علامت الدہر تھے، اپنے زمانے کے مصلح تھے، مبلغ تھے، ادیب تھے، اللہ نے بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، لیکن شیر پہ سواری نہیں کی تھی۔ تو دیکھا کہ ایک شخص شیر پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، تو ڈرنے لگے، کانپنے لگے، پاؤں ہلنے لگا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ ڈر رہا ہے، تو کہا ساتھی ڈر گئے؟ تو کہا حضور ڈرنے کی بات ہے، آپ شیر کی سواری کر کے آ رہے ہیں اور کہیں شیر نے رخ بدل دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ جانے آپ نے کیا پڑھ کے اس کو مائل کر لیا ہے، نہ جانے آپ کون سا منتر آپ نے اس کے اوپر پھونک دیا ہے، یا آپ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے، یہ آپ کی مانتا میری تھوڑی مانے گا۔ نہ جانے کب رخ بدل دے اور مجھے چیر پھاڑ ڈالے، اسی لیے تو ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ایک جملہ، بڑا عظیم جملہ، وہ جملہ نہیں جو آج کی سرکاریں جملہ دیا کرتی نا، بے کام کا جملہ، یہ کام کا جملہ ہے۔
کام کا جملہ. انہوں نے کہا سادی ڈرنے کی بات نہیں ہے. سنو ایک طریقہ بتاتا ہوں, ایک نسخہ بتاتا ہوں. اگر اس نسخے پر عمل کرنے لگو گے نا تو پھر تمہیں بھی ڈرنا نہیں پڑے گا. تو وہ نسخہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سادی تو از حکم داور گردن نہ پیچ کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ. اے سادی تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن نہ موڑ, کائنات کی کوئی شے تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے. پتا چلا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, بندے کی خواہشات احکام الہیہ کی تابع ہو جاتی ہیں, تو بندہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. مخلوق مسخر ہو جاتی ہے, ہواؤں پہ اڑنے لگتا ہے, پانی پہ چلنے لگتا ہے, درندے بھی اس کے فرما بردار بن جایا کرتے ہیں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں. ایک چیز اور سمجھیے, خوف اور حزن و ملال. کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. خوف کیا ہے؟ خوف بندے کا اپنی ذات پر جو خطروں کا اندیشہ ہے, یہ خوف ہے. آپ کو اپنی ذات پر نا, اپنے جسم پر کسی چیز کا کوئی ڈر لگا ہو, کتا کاٹ لے گا, شیر پھاڑ ڈالے گا, کوئی مجھے مار ڈالے گا, کوئی مجھے قتل کر دے گا, کوئی یہ کرے گا, کوئی وہ کرے گا. یعنی اپنی ذات پر جو خدشات آپ کو لاحق ہوتے ہیں, یہی خوف کہلاتے ہیں. اور یہی چیزیں جب آپ کے اپنوں پہ آ جائیں, آپ کے اپنوں پہ یہ چیزیں آ جائیں, تو یہی غم کہلاتے ہیں. آدمی اپنا غم نہیں کھاتا ہے, آدمی تو خوف میں رہتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کا ولی بے خوف ہے, اسے خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں. پتا چلا اسے اپنا بھی غم نہیں ہے اور اپنوں کا بھی غم نہیں ہے. جو ان سے جڑا ہے نا, اللہ والوں سے جو جڑا ہے, جو ان کا ہو گیا ہے نا, وہ ان کی طرف سے بھی بے خوف ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, مختلف قبیلوں سے, مختلف گروہوں سے تعلق رکھیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبر پہ بٹھائے گا, نور کے ممبر, اور اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا, جسے دیکھنے کے بعد انبیاء بھی رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے, اولیاء اللہ. پہچانیں گے کیسے آپ اللہ کے ولیوں کو؟ دیکھیے ایک چیز گٹھی سے باندھ لیجیے, جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے نا, جس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں جعلی بھی آتا ہے, نقلی مال بھی. مارکیٹ میں آتے جاتے ہیں آپ لوگ, جو چیز زیادہ ڈیمانڈیبل ہے نا, جس کی زیادہ مانگ ہے, اس میں نقلی مال بھی آ جاتا ہے. تو چونکہ اسلام میں اولیاء کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت, تو اب بہت نقلی لوگ بھی ولایت کے دعوے دار ہو گئے, بہت سے لوگ. اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ولایت جبے اور امامے کا نام ہے, ولایت ڈھونگ کا نام ہے, ولایت دکھاوے کا نام ہے. نہیں, ولایت نہ تو کپڑے کا نام ہے, نہ لباس کا نام ہے, نہ کسی ایڈورٹائز کا نام ہے. اللہ کے ولی کی نشانی کیا؟ کوئی کہے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو آپ جانیں گے. آج کل کیا ہوا ہے, لوگ ایک گروہ بنا لیے, گروہ لے کے چلتے ہیں بھائی. 4 لوگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ جو آئے ہیں نا آپ کے دروازے, یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور بہت سے ایسے تو رہتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز روزے سے بھی انہیں مطلب نہیں رہتا, لیکن بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کہہ دیجئے کہ صاحب نماز پڑھ لیجئے, تو کہیں گے کہ یہ تو حضرت مدینے اور مکے میں نماز پڑھتے ہیں, کعبے اتنے پہنچے. کھانا لیکن آپ ہی کے ساتھ کھاتے ہیں. کبھی کہہ دیجئے بھائی کھانا بھی آپ اب مکے مدینے پہنچ گئے تو جنت میں ڈائریکٹ کھائیے, دنیا کا کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ جسے ولی سمجھتے ہیں, ولی کون ہوتا ہے؟ جہاں جہاں ولایت کا تذکرہ ہے نا, وہاں وہاں تقوی کا تذکرہ ہے. اللہ کا ولی جو ہوگا وہ متقی ہوگا, وہ پرہیزگار ہوگا.
میرے آقا فرماتے اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی کسی ایڈورٹائز کا محتاج نہیں ہے، کسی پرچار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آنے لگے، اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی اور تم خود اس کے دیوانے ہو جاؤ۔ وہ ہے اللہ کا ولی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ جب اس کی بات چیت سنو، جب وہ تم سے گفتگو کرے نا تو تمہارے علم کو بڑھا دے، تمہیں ایسا لگے کہ اللہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اب تک میں کس اندھیرے میں تھا۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہونے لگے کہ آپ اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئے ہیں۔ سمجھ جائیے کہ اللہ کا ولی ہے، یعنی جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتار سنو تو علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کا کردار دیکھو نا، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات، اس کے اپنے اقربات سے معاملات، اپنے والدین سے معاملات، اپنے پاس پڑوس سے معاملات، پھر اس کی عبادتوں کو دیکھو، اس کی ریاضتوں کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کی عبادتوں کو، اس کے کردار کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آنے لگے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگرچہ کپڑا معمولی پہنے ہوا ہے، اگرچہ مارکین کی لنگی ہے اور مارکین کا کرتا ہے، نظر جھکاؤ اور ذرا اپنے پیر کو ایک بار اپنی نظروں میں لاؤ۔ نہ کوئی ایڈورٹائز ہے، نہ کوئی نمائش ہے، نہ کوئی پرچار ہے، اور دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے نا۔ حضور صوفی ملت جدھر جاتے تھے لوگ وارفتہ ہو جاتے، لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آنے لگے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کا ولی کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی کمیونٹی سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ معزز ہے جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اپنے ہر نشست و برخاست میں کبھی سوچا کرو کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، وہ اللہ نے فرمایا نَوَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور گناہ کے باطن کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا ولی یہی کام کرتا ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا، اور اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے مال و دولت کا بھوکا نہیں ہوتا۔ ایک امتیاز اور سنو، جو تمہاری جیب کی طرف دیکھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کسی کے جیب کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کا ولی لوگوں کے قلوب کی طرف دیکھا کرتا ہے، دلوں کی طرف دیکھا کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں آنے والا کتنا بڑا سیٹھ ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں آنے والا کس محبت کے ساتھ آ رہا یہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ نوازتے ہیں۔ اللہ نے انہیں صاحب اختیار بنایا، پاورفل۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو انکاری ہیں کہ اللہ والوں کو اتنا اختیار کہاں سے مل گیا، آپ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے نا انہیں اختیار بھی دیتا ہے، انہیں طاقت و قوت دیتا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ نمل ہے، چونٹی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے قرآن میں، گائے کے نام سے سورہ ہے قرآن میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو نا تم لوگ گائے کی پوجا کرتے ہو نا، لیکن پھر بھی اسے مرنے کے لیے ہائی وے پہ چھوڑ دیتے ہو۔ ہم پوجا نہیں کرتے گائے، گائے کو خدا نہیں سمجھتے معاذ اللہ، لیکن ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر باندھتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جب وہ بے کام کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے گوشت کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور یہ کسی چیز کو مرتے ہوئے چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اس کو استعمال میں لایا جائے۔ تو اس گائے کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔
قرآن میں چونٹی کا تذکرہ. یہ کون سی چونٹی ہے معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی. وہ انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور جناتوں کے بھی بادشاہ ہیں. ہواؤں پہ بھی حکمرانی ہے، پانی پہ بھی حکمرانی ہے. بے پناہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی. وہ اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں. 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی ان کی آہٹ کو محسوس کر رہی ہے. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کے فاصلے پر ہے. ایک چونٹی نے اپنی سہیلیوں سے کہا، وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، چونٹیوں کی سردار تھی. اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ. 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور اندیشے میں تمہیں، انجانے میں تمہیں کچل دے. یہ کہا اور سب بل میں گھس گئی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، چونٹی کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. آپ میں سے کسی نے آج تک اپنے گھر کی چونٹی سے بات کی ہے؟ اس کی آواز آپ نے سنا ہے؟ میاں مچھر کی تو روز سنتے ہوئے یہی ہنین آنے لگتا ہے نا، لیکن چونٹی کی کبھی نہیں سنا آپ نے. یہ چونٹی بھی کلام کرتی ہے. تو جو علم حیوان سے واقف ہیں جو لوگ، وہ بیان کرتے ہیں کہ چونٹیاں بھی ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں. ان کے بات کرنے کا بھی ایک انداز ہے. ان کے منہ کے پاس 2 بال ہوتے ہیں یوں، تو جب انہیں آپس میں بات کرنا ہوتا تو یوں ہلاتی. وہ ان کے کمبینیشن کا ایک ذریعہ ہے ان کے آپس میں بات کرنے کا. اب آپ سوچو کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاور عطا فرمایا. چونٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا چونٹی ہے لیکن جانتی ہے کہ نبی کا ادب کیا ہے. کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں پتہ چلا اللہ کا نبی جان بوجھ کے چونٹی کو بھی نہیں کچلتا ہے. اور جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی شریعتوں اور طریقوں پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے چونٹی نہیں مارتے. کیونکہ یہ چونٹی نے گواہی دی کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کچل لگے. اللہ کی بارگاہ میں چونٹی کا یہ عمل مقبول ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں چونٹی کا یہ عمل مقبول ہو گیا، پسند آ گیا. اللہ نے اس چونٹی کو رہتی دنیا تک تمام چونٹیوں کا سردار بنا دیا. وہی چونٹی ملکہ ہے، چاہے آج کہیں بھی چونٹی پیدا نہ، اس کی ملکہ وہی ہے جو حضرت سلیمان کے دور میں. تو سورہ نمل کے اندر ملک سبا کی ایک ملکہ کا ذکر ہے جس کا نام بلقیس ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا. کیا تھا؟ ہدہد. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. ہمارے یہاں اس کو نونیا کہتے ہیں. ہاں نا، دیکھا نا؟ ہاں سب نے دیکھا ہے. یہ بڑا کھوجی پرندہ ہے. یہ کھوجی پرندہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے اوپر اڑتا تھا، بتاتا تھا کہاں پانی ہے، کہاں کیا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ کئی گھنٹے لاپتہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا پتہ کرو ہدہد کہاں ہے. 3 آپشن آپ نے دیا. آپ نے کہا اسے سولی پر چڑھا دوں گا، پھر آپ نے کہا اسے ذبح کر دوں گا، اتنی تاخیر کیا. پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی دلیل لائے گا تو چھوڑ دوں گا. تو آپ کے جو سپاہی تھے اسے پکڑ لائے اور کہا کہ تمہیں سولی چڑھانے کا حکم ہے. ایک نے کہا کہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ اور حکم ہے. ایک نے کہا کہ ہاں ایک بات اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی کہ اگر کوئی دلیل نہ لے آیا، اگر دلیل لے آئے گا تو چھوڑ دیا جائے. تو اس نے کہا کہ پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کے پاس لے چلو، بہت بڑی دلیل آیا. الغرض وہ گیا اور پورا ملکہ بلقیس کا قصہ بیان کیا. اور میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس مین چیز آپ کو بتانا چاہتا. ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلی ہیں ملک سبا سے آپ کے ملک میں. مہینوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کی دوری ہے.
اور ملکہ بلقیس کے پاس ایک تخت ہے جو 120 گز اونچا ہے، 60 گز چوڑا ہے اور 40 گز لمبا ہے۔ اتنا بھاری ہے نا، یہاں تو تابوت بھی 4 لوگ مل کے اٹھاتے ہیں، اس میں کاندھا جھکا جاتا ہے۔ سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو، سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو، جنازے والے بھی کاندھا بدلتے پھرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ کتنا بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے دربار میں، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس برخاست ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ 10 منٹ میں مجلس ختم کیجئے، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اور پہلے چاہیے، اور پہلے۔ قال الذین من عنده علم الکتاب، پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ اکبر، وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت عاصب بن برقیہ تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ مجھے اجازت دیں، انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں۔ پلک جھپکی بھی نہیں، پلک جھپکی بھی نہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ تخت حاضر ہے۔ اب آپ نے قرآن پڑھ لیا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حضرت عاصب بن برقیہ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اب آپ ذرا بتاؤ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا جو ولی ہو، اسے اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا، اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، اور پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے اتنا بڑا تخت حاضر کر دیا، تو پھر جو نبیوں کا امام ہے، اللہ اکبر، جس کی ابتدا حضرت سلیمان بھی کر رہے ہیں، جسے حضرت سلیمان بھی اپنا امام مان رہے ہیں، اس نبیوں کے امام کا امتی جو اللہ کا ولی ہے، جیسے آپ غوث اعظم کو مراد لے لیجیے۔ آپ بتاؤ، اگر غوث اعظم یہ فرمائے کہ میں بغداد میں رہوں، میں مغرب میں ہوں، مشرق میں میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں پردہ پوشی کر دیتا ہوں، تو آپ بتاؤ کہ یہ برحق ہے کہ نہیں؟ یقینی طور پر ہے کہ جب اب حضرت عاصب بن برقیہ کو یہ طاقت دی گئی تو جو ولیوں کا ولی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ چوں محمد درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انبیاء کے درمیان ہیں، ایسے ہی غوث اعظم اولیاء کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا، اپنا محبوب بنایا، محبوب سبحانی ہیں وہ، عظیم مقام عطا فرمایا، محبوبیت کے مقام پر فائز فرمایا۔ آپ ان کی زندگی پڑھو، آپ کا نام محی الدین بھی ہے، آپ نے دین کا احیاء فرمایا، علم حاصل کیا، پوری زندگی آپ پڑھتے جائیے گا، صداقت اور امانت آپ کا طرح امتیاز رہا۔ بچپن میں آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کیا، ہزاروں عیسائیوں اور یہودیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اللہ نے آپ کو بے پناہ علم عطا فرمایا تھا۔ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم کی برکت سے اللہ نے مجھے قطبیت کے درجے پر فائز فرما دیا۔ ایک بات جان لیجئے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، جاہلوں کو اللہ ولایت نہیں دیتا، اور جسے ولایت دیتا ہے اسے علم نواز دیا کرتا ہے۔ اور علم کے حصول کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھے گا تبھی عالم ہوگا،
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نگاہوں سے پلا دیا جاتا ہے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہے. غوث اعظم دیکھیے، ہم عصری جو ہوتی نا، ہم زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں بڑی آناکانی کرتے ہیں. جیسے اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اب انہی کے ساتھ کوئی پڑھا ہوا ڈاکٹر ہو تو وہ ان کو بہت قابل نہیں مانے گا. بولے گا ارے یار ہمارے ہی ساتھ تو پڑھے ہیں. میرے ساتھ پڑھا ہوا کوئی عالم ہو، بولے گا مولانا صاحب تو میرے ہی ساتھ پڑھے ہیں. ان کے ساتھ کوئی پڑھا ہوا ہو تو آدمی جلدی ایک دوسرے کی اہمیت کو اور فضیلت کو تسلیم نہیں کرتا. غوث اعظم کے جب علم کا شہرہ ہوا، ان کے زمانے میں ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام ابن جوزی ہے. نقاد محدث ہیں، حدیثوں میں جرح کیا کرتے ہیں. انہیں پتہ چلا کہ غوث اعظم کے علم کا بڑا شہرہ ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ قابل ہیں، مجھ سے بھی زیادہ. تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضور آپ سے بھی زیادہ انہیں علم ہے. تو جب شاگردوں نے کہا تو انہوں نے کہا میں چیک کروں گا. ایسے تھوڑی کوئی کسی کی فضیلت کو مان لیتا ہے. انہوں نے کہا میں چیک کروں گا. گئے. غوث اعظم جب واز کرتے تھے، ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں تو آج اس کی ضرورت ہے، تب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ جب آپ تقریر فرماتے تو 70,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا، اور پہلی صف والا جس انداز میں سنتا، آخری صف والا بھی اسی انداز میں سنا کرتا. یہ کرامت سرکار غوث اعظم کا. گئے. حضرت غوث اعظم نے ایک آیت کی تلاوت ہوئی اور آپ نے اس کی تفسیر بیان کی. تو علامہ ابن جوزی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں. پھر اسی آیت کی دوسری تفسیر غوث اعظم نے بیان فرمائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں. پھر اسی آیت کی تیسری تفسیر غوث اعظم نے بیان فرمائی. علامہ ابن جوزی نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں. غرضے کی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں 12 تفسیریں غوث اعظم نے اس آیت کی بیان فرمائی. علامہ ابن جوزی کہتے رہے میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن جب اسی آیت کریمہ کی غوث اعظم نے 13ویں تفسیر بیان کی، علامہ ابن جوزی کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا میں نہیں جانتا ہوں. جب 14ویں بیان کی کہا میں نہیں جانتا ہوں. جب 15ویں بیان کی کہا میں نہیں جانتا ہوں. الغد غوث اعظم نے اسی آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان کی. 12 میں تو کہتے رہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن 28 تفسیروں میں علامہ ابن جوزی کہتے رہے میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. یہ تفسیریں بیان کرنے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تو قال تھا، اب حال سنو. یہ تو قال تھا جو میں نے بیان کیا، اب حال سنو. جب غوث اعظم نے حال بیان کیا تو مجمع کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنا کپڑا پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے. علامہ ابن جوزی کا یہ حال تھا کہ اپنا امامہ اتار کے، اپنا جبہ پھاڑتے ہوئے بارگاہ غوث اعظم میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم یقیناً آپ کو اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا ہے. جو آپ کی فضیلت کا منکر ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا جائے گا. حضور مجھے قبول فرما لیجئے، میں بھی آپ کے شہداؤں میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں. وہ مقام مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں دھارا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں دھارا تیرا.
تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔